بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ گندم کے ملکہ سے آٹا پیستے تھے اور روٹیاں پکاتے تھے، مگر اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے۔ انہی روٹیوں سے بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا، وہ روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کا مقام صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، ایسا نہ ہو خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز سے کہا، جاؤ جاؤ، تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازو اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی گئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا تھا، بلکہ وہاں سے لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس گریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرح سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس گریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کو ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ یقیناً ان کے پاس رسول آیا، انہوں نے اس کی نفی کر دی تو ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زراعت کو بہتر زیادہ کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلب کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا۔ دوسرے پہاڑوں سے گزر کر آنے والا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ حاصل کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوتی تھی کہ کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر پھلوں کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود اس ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور گریے تھے جو آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ نعمتوں کی کثرت میں شکر کرنے کے بجائے بدمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں صاحب اقتدار لوگ کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورۃ سبا آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا، غریبوں، بے نوا لوگ امرا اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ زیادہ ہو تاکہ تنگ دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان کی آنکھوں سے دور تہرائی چوہوں نے بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر بارشیں زیادہ ہوئیں، بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا، بند میں پانی زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتی باڑیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت سے صرف کچھ پیلو بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الخوان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کوہوں نے
وہاں قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم نے اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔